زندگی کیا ہے، اس کا آغاز کب ہوا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوال محققین کے ہیں، یہ سیکر کے نہیں، ریسرچر کے سوال ہیں۔ تم کیا ہو، یہ سیکر کا سوال ہے، یہ صوفی کا سوال ہے، یہ نبیوں کا سوال تھا، اور یہ تمہاری بینگ کا سوال ہے۔ تم آغاز اور انجام سے زیادہ جڑے ہو، تم ہر چیز کی ابتدا اور انتہا جان لینا چاہتے ہو۔ تم ابتدا اور انتہا کے تصور کے بغیر چیزوں کا ہونا سوچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے تو تمہیں خدا بھی سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ خدا کے تو ہر تصور کا مرکزی نقطہ ہی ایک ہے، لا انتہا لا ابتدا۔ یہ تمہاری سوچ کا ڈھنگ ہے جو تمہیں مجبور کرتا ہے زندگی کو اسی ترازو پر تولنے کے لیے۔ تم زندگی کے مقاصد بناتے ہو، مقصد نہ بناؤ تو تمہیں زندگی سمجھ ہی نہیں آتی۔ لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے خود کو کہانی میں ڈھال دینے پر۔ لوگ خود کو کچھ ایسا بنا دینا چاہتے ہیں جسے وہ لکھ سکیں، جسے وہ سنا سکیں۔ کبھی پوچھو خود سے تم کیا ہو؟ ایک سٹوری، جیسے سٹوری ہوتی ہے نا جس میں ایک سٹارٹ ہوتا ہے، پھر کمپلیکسٹی پیچیدگی، پھر سلجھاؤ اور پھر خاتمہ۔ تم اپنی زندگی کو ایسے ہی افسانوں میں ڈال دیتے ہو۔ حقیقت کو افسانہ بنا دینا تمہارا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے۔ انا کو اصل میں یہ کھیل بڑا پسند ہے۔ کبھی غور کرنا اپنی انا کے کام کرنے کے طریقے پر۔ یہ جو سانس ابھی تم نے کھینچی ہے، یہ کتنی اہم تھی؟ یہ نہ ہوتی تو تمہارا جسم کتنی دیر تک زندہ رہتا؟ تم نے کبھی اس پانی کے بارے میں سوچا ہے جو آپ کو چند دن نہ ملے تو آپ کا جسم زندہ نہیں رہے گا؟ لیکن اس ترقی کے بارے میں کتنا سوچتے ہو جو تمام زندگی بھی نہ ملے تو تم جی لو گے؟ وہ عزت جو تم کو نہ ملے تو تمام عمر کی آپ کی دل کی دھڑکنوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ وہ شہرت کہ جس کو حاصل کرنے کو سارا دن دوڑتے ہو، سارا دن سوچتے ہو کہ جو اگر نہ بھی ملے تو زندگی کے تجربے پر 2% کا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ انا اور انائی دماغ ایسے ہی کرتا ہے۔ وہ سٹوری میکر ہے، قصہ گو۔ وہ تمہیں بھی ایک قصہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے صوفی، یوگی اور بھکشو سانس کی مشقیں کراتے ہیں کہ جو زندگی کی حقیقی ترین چیزیں ہیں ان کو افسانے کے پردے میں گم نہ کرو۔ تم صوفی کی زندگی کو دیکھتے ہو تو پتہ ہے کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں، اس کو تو اپنے کل کی فکر ہی نہیں، اس کو تو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ کوئی شخص جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی کل کے منصوبے نہ ہو، کسی سوال کے جواب کی تلاش میں جو سرگراں نہ ہو، تو پتہ ہے نا تمہاری دنیا اسے کیا کہتی ہے؟ وہ نہ صرف کند ذہن قرار پاتے ہیں بلکہ تم انہیں غبی، جاہل، سائیں لوگ کہتے ہو۔ ویسے کبھی تم نے یہ بات نوٹ کی کہ تم بہت خوش ہو، بہت سکھی ہو، بہت شانت ہو تو اس وقت تمہیں اپنی زندگی کے مقصد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں، جب دکھی ہوتے ہو تو مقصد بناتے ہو، منصوبے بناتے ہو، کیونکہ دکھ میں انا بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، ساری کائنات کا خود کو مرکز بنا لیتی ہے اور عملاً باقی دنیا سے کٹ جاتی ہے۔ اس لیے دکھ میں تم سکڑ جاتے ہو، اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے ہو، کسی سے بھی ملنے سے کتراتے ہو۔ لیکن جب تم خوش ہوتے ہو تو انا سکڑ جاتی ہے مگر تم پھیل جاتے ہو، باہر جاتے ہو، خوشی مناتے ہو۔ فقیر کہتا ہے کہ جو بھی شخص زندگی کا مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اس کو زندگی کا مقصد تو نہیں ملے گا، ہاں مگر زندگی اس تلاش میں ضرور اس سے کھو جائے گی۔ جس نے کسی مقصد کے لیے جینے کی کوشش کی وہ مقصد تو پا ہی نہیں سکتا، ہاں اس کوشش میں خود زندگی کو ضرور تہس نہس کر دے گا۔ جی تو وہی سکتا ہے جو جینے کا مقصد نہ کھوج رہا ہو بلکہ جینے کا فن آشنا ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم جینے کو جینا نہیں مانتے بلکہ جینے کے تھاٹس کو جینا سمجھتے ہو۔ یہ تصور تم لوگوں کے لیے تھوڑا سا اجنبی ہے، اس لیے ذرا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اجنبی اس لیے ہے کہ تم لوگوں نے انا کو اپنی زندگی کا مرکز مان لیا ہے، اور انا کسی مقصد کے لیے کچھ کر نہ رہی ہو، کچھ سوچ نہ رہی ہو تو خود کو مٹتا ہوا محسوس کرتی ہے۔ مگر تمہارا من، تمہاری انا، تمہارا انائی دماغ بنا مقصد کے لمحہ بھر بھی نہیں جی سکتا۔ تم لوگوں نے خود کو جیسا بنا لیا ہے
اس حال میں کوئی مقصد نہ رہ جائے تو من بکھر جائے، انا منتشر ہو جائے، اور یہ بات انسانی ذہن کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ اس لیے تمہاری انا اور تمہارے ذہن کے لیے یہ بات سمجھنا بہت دشوار ہوگی کہ زندگی بنا مقصد بھی جی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انا زندگی سے مختلف ہی نہیں، اپوزٹ حادثہ ہے۔ جان لو کہ جتنی انا زیادہ جگہ گھیر کے بیٹھی ہوگی، زندگی کے لیے جگہ اتنی ہی کم سے کم ہوتی جائے گی۔ کبھی خاموش لمحات میں غور کرنا، آج تک جو بھی تم نے زندگی گزاری ہے اس میں مسلسل تم مقاصد بناتے رہے ہو۔ جب بچے تھے تو مقاصد کچھ اور تھے، جوان ہوئے تو مقصد بدل گئے، بوڑھے ہوئے تو مقاصد کچھ اور ہو گئے۔ کتنے ایسے مقصد تھے جو تم نے بنائے اور پائے، پورے کیے، مگر مقاصد بنانے کی انا کی ضرورت کبھی نہیں مٹی۔ مقاصد اصل میں ایک ایسا سوال ہے جس کا ایک جواب مل جائے تو دو اور سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موت کے دم تک انا اس کہانی میں ایسا الجھائے رکھتی ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا حقیقت کو دیکھ پانے کا۔ غور کرو، جب تم یہ سوال کرتے ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو اس وقت بھی تم یہی غلطی کر رہے ہو، کیونکہ جب تم یہ سوال کر رہے ہو تو یہ مان رہے ہو کہ کوئی چیز بنا مقصد کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہی تم کہتے ہو کہ زندگی کا مقصد یہ ہے، فوراً ہی سوالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیتے ہو۔ جب تم کہتے ہو کہ زندگی کا مقصد یہ ہے تو سامنے والا پوچھ سکتا ہے کہ اس مقصد کا کیا مقصد ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مذہبی شخص اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ زندگی کا مقصد خدا کو پا لینا ہے، لیکن کیا یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ خدا کو پا لینے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ زندگی کا مقصد نجات کو پا لینا ہے، تو سوال تو بنتا ہے کہ نجات کو پا لینے کا پھر کیا مقصد ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد 10 فیکٹریاں کھڑی کر لینا ہے، تو سوال تو پوچھا جا سکتا ہے کہ 10 فیکٹریاں کھڑی کر لینے کا پھر مقصد کیا ہے؟ تو اصولی طور پر یہ ایک بے فائدہ سوال ہے۔ ہر وہ سوال بے فائدہ ہے جو جواب نہ دے بلکہ سوالات کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو شروع کر دے۔ تم لوگ جسے ذہین کہتے ہو، ادیب، فطین، عالم، وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتا ملے گا کہ بیکار مت جیو، زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ڈھونڈو، کسی چیز کے لیے جیو، کسی تصور کے لیے، کسی آدرش کے لیے جیو، ملک کے لیے جیو، مذہب کے لیے جیو، سروس خدمت کے لیے جیو، سچ کے لیے جیو، خدا کے لیے جیو۔ جو ایک بات یہ تم لوگوں کو نہیں بتائیں گے بلکہ بتانے کے اہل ہی نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ جینے کے لیے جیو۔ یہ لوگ کبھی تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ جینے کے لیے جیو، کیونکہ یہ تمہارے ذہین لوگ یہ مان ہی نہیں سکتے کہ زندگی خود اپنے آپ میں بھی مقصد ہو سکتی ہے، اپنے آپ میں مکمل، کامل، پرفیکٹ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے یہ مان لیا ہے کہ راستے کی منزل ہونی چاہیے، مگر اس بات کو سمجھو کہ راستہ بھی منزل ہو سکتا ہے، بلکہ یوں کہنا ہی بہتر ہے کہ راستہ ہی منزل ہو سکتا ہے۔ تمہارے ذہین لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ منزلوں پر منزلیں تراشتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی بھی منزل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ فوراً یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پھر اس منزل کی منزل آخر کیا ہوگی؟ اصل میں زندگی کو مقصد سے جوڑے بنا انا خود کو تسلسل، کنٹینیوٹی نہیں دے سکتی۔ انا تمہاری حقیقت کا ایک جھوٹ ہے، ایک ڈیلیوژن، ایک سراب زدہ سیلف، ایسا سراب جس تک پہنچ جائیں تو سراب کچھ اور آگے نکل جاتا ہے۔ صحرا میں ریت پانی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہاں پہنچے تو پانی اور آگے چلا جاتا ہے، اور سفر تب تک جاری رہتا ہے جب تک صحرا میں پانی کے سراب کے پیچھے بھٹکتا شخص تڑپ تڑپ کر مر نہیں جاتا۔ انا کی ضرورت ہے مقصد، مگر سیلف کی، تمہاری، یہ قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہستی کا، بینگ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہو بچوں کو کھیل کھیلتے ہوئے، کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ دیکھتے ہو درختوں کو بڑھتے ہوئے، کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ مگر یہی بچے بڑے ہوتے ہیں، مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے، انا تخلیق ہوتی ہے، اور پھر مقاصد کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ کھیل بھی کھیل رہے ہوں تو کوئی بڑا کھلاڑی بننا ان کا مقصد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذہن میں بٹھا لو کہ جتنی انا زیادہ مضبوط ہوگی اتنے مقاصد بڑے ہوں گے،
زیادہ ہوں گے۔ جیسے کوئی شخص ہے جو صرف خاندان کو پالنے پوسنے کے مقصد سے جی رہا ہے تو اس کی انا اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنی اس شخص کی جو پورے صوبے کے لیے، ملک کے لیے جی رہا ہے، جو پوری دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ جتنا بڑا مقصد اتنی بڑی انا، جتنا مقصد چھوٹا ہوگا اتنی انا چھوٹی ہوگی۔ انا کا انداز حاکمانہ ہوتا ہے، انا سجیشن کی زبان سمجھتی ہے، اس لیے تو تم بچے کو یہ زبان سکھاتے ہو۔ بچے مقاصد سے آزاد زندگی گزارتے ہیں، تم انہیں مقصد دیتے ہو۔ کوئی بچہ کھیل رہا ہو اور اس سے پوچھو کیوں کھیل رہے ہو، تو انہیں تمہارا یہ سوال سمجھ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی نظر میں اس سے لا یعنی بے تکا سوال کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کھیلنا خود اپنی ذات میں مقصد ہے۔ تم لوگ تو اپنی بنیادی نیچر کے ایسے باغی ہو کہ کوئی کھیل بھی کھیلو تو خود کے سامنے مقصد رکھ لیتے ہو کہ کس لیے کھیل رہے ہو۔ بچہ کھیل رہا ہے تو کھیلنا خود میں کافی ہے، کھیل سے باہر کوئی مقصد نہیں ہے۔ کھیل ہی سکون ہے، کھیل ہی مسرت ہے، کھیل ہی خوشی ہے۔ انہیں کھیل سے کچھ اور ملے گا وہ یہ کبھی نہیں سوچتے، انہیں کھیلنے میں ہی وہ سب مل جاتا ہے جس لیے وہ کھیل رہے ہیں۔ ان کے لیے کھیلنا ہی ملنا بھی ہے، کھیلنا ہی مقصد بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ لیکن تم لوگوں کی دنیا ایسی ہے کہ ایسا بچہ زندگی کے کھیل کے قابل تصور نہیں کیا جاتا، اس لیے تو تم اسے کھیل سے باہر لانے کی کوشش میں پڑے رہتے ہو۔ تم اسے پڑھاؤ گے اس لیے نہیں کہ وہ عالم فاضل ہو، گیانی ہو، اس لیے کہ کل اسے نوکری مل سکے، اس لیے پڑھنا کہ کل دولت کما سکے گا۔ تم اسے کھیل کی اس دنیا سے باہر کھینچ لاتے ہو جہاں مقصد ہمیشہ لمحے موجود میں ہوتا ہے، اور ایسی دنیا میں پہنچا دیتے ہو جہاں مقصد ہمیشہ کل میں ہوتا ہے اور کام آج، جہاں ایکشن اور نتیجے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کل یہی بچہ ڈاکٹری پڑھے گا یا انجینئرنگ تو یہ نہیں کہے گا کہ میں اسے پڑھنے میں مزہ لے رہا ہوں، وہ کہے گا کہ جھیل رہا ہوں، کشٹ ہے جو سہ رہا ہوں۔ لیکن کل میں امید ہے کہ اس پڑھائی سے کوئی نوکری ملے گی، پیسہ آئے گا تو لطف ملے گا، خوشی ملے گی۔ وہ صرف امتحان کی تیاری کے لیے پڑھے گا کیونکہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ امتحان کے اس پار زندگی کی جنگاہ میں اتروں گا تو آسانیاں ہوں گی۔ تم لوگوں کی بس یہی کوشش رہتی ہے کہ ہر بچے کو لمحے موجود میں زندہ رہنے کی لذت سے نکال کر مستقبل کے لیے جینے کی کلفت میں جھونک سکو۔ تمہاری تعلیم اور تعلیمی نظام کی بنیادیں اسی پر کھڑی ہیں، اور تم لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ مجبوری ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ اور ایسا سسٹم تم لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس طرز پر نہ جیے، اس طریقے پر نہ چلے تو وہ سماج کا حصہ ہی نہیں بن سکتا۔ مقصد کا سیدھا سادہ ایک ہی مطلب ہوتا ہے، آج کا جینا کل پر قربان کر دینا۔ مقصد کے لیے جینے کا مطلب ہے اپنے اس لمحے کو آنے والے کسی لمحے پر قربان کرنا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس آنے والے لمحے کے لیے تم نے اپنا یہ لمحہ قربان کیا ہے، کل جب اس لمحے کو جینے کے لیے تم پہنچو گے تو اس لمحے کو بھی کسی اور لمحے پر قربان کرو گے، کیونکہ لمحے موجود کو لمحے مستقبل پر قربان کرنا اب تمہاری عادت بن چکا ہوگا۔ جو بچہ خواہی نہ خواہی ڈاکٹری پڑھ رہا تھا نوکری کے لیے، کیا خیال ہے نوکری ملنے کے بعد وہ کوئی اور مقصد، کوئی اور خواب نہیں بنے گا؟ یقین مانو اب اس کے مقصد، اس کے خواب اور بھی بڑے ہوں گے۔ تو جانو کل جب تمہارے پاس آئے گا وہ آج ہوگا، اور تم نے آج کو کل پر قربان کرنے کی عادت بنا لی ہوگی، تو اس وقت بھی تم اس آج کو کل پر قربان کر دو گے۔ یہ وہ چکر ہے جس میں تم پڑ گئے ہو، تم پورا جیون قربان کر دیتے ہو ایک بھوت جیسے نہ پکڑ میں آنے والے کل کے لیے، اور آخر میں پاتے ہو کہ تمہارے پاس موت کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ تم سب اپنی زندگی کو ایسے ہی کھوتے ہو، جسے تم آج آج کہہ رہے ہو، یہ بھی کل کل تھا۔ تم نے کل اپنا آج کھویا تھا آج کے لیے، اور آج اپنا آج کھو رہے ہو اگلے کل کے لیے۔ حساب لگا کر دیکھو نا ذرا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تم کل کے کل کو بھی کھو گے کسی اور آگے کے کل کے لیے، اور ایسے تم وقت کو کھوتے جاؤ گے اس وقت تک جب تک یہ نہ پالو کہ تمہارے دامن میں خواہشوں کی راکھ کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ مقصد تو کوئی پورا ہوتا نہیں، ہاں زندگی
ضرور کھو جاتی ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ رومی کہتے تھے صوفی لمحہ موجود کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا نہ پاسٹ ہوتا ہے نہ فیوچر، بس یہی ایک پل اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس پل سے تم ایک پل کے لیے غافل ہوئے تو زندگی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس پل میں کسی کل کا خواب بنو گے تو وہ زندہ پل مردہ پل میں ڈھل جائے گا۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پل تم نے اسی دنیا میں کوئی محل کھڑا کرنے کے خواب میں گزارا ہے یا کسی اور دنیا میں جنت میں محل کھڑا کرنے کے خواب میں گنوایا ہے۔ سوچو، کیا اس پل کو اس پل میں نہیں جیا جا سکتا؟ کیوں یہ اتنا بھاری پتھر ہو گیا کہ تم اسے اٹھانے سے ہی قاصر ہو؟ تمہاری انا ہے اس کی وجہ۔ یہ بات شاید تم کو ہضم نہ ہو، مگر اس سے بڑی کوئی حقیقت تمہاری زندگی میں نہیں ہے۔ انا اور زندگی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اپوزٹ ہیں۔ انا ہوگی تو زندگی نہ ہوگی، اور زندگی ہوگی تو انا نہ ہوگی۔ انا ہوگی تو سوال ہوں گے مگر کوئی جواب نہ ہوگا، زندگی ہوگی تو کوئی سوال نہ ہوگا۔ کسی صوفی سے ایک سالک نے پوچھا کہ کب مجھے پتہ لگے کہ انلائٹنمنٹ کی منزل مجھے مل گئی، تو اس نے جواب دیا، جب یہ سوال تمہارے پاس نہ رہے گا۔ انسانوں کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ مذہب کو بوڑھوں کی ایکٹیویٹی سمجھ لیا گیا۔ اس کی وجہ اتنی ہے کہ مذہب کو سمجھا ہی غلط گیا ہے۔ مذہب سکھ ہے، ابدی سکھ، ہر دم سکون۔ اب سکون کون نہیں چاہتا؟ کیا سکون صرف بوڑھوں کی تلاش ہے؟ مذہب نام ہے اس حقیقت کو جان لینے کا کہ ہم اس فزیکل جسم سے ماورا بھی کچھ ہیں، اس ادراک کا کہ ہم اس سوچتے دماغ اور خیال کی لہروں سے اوپر بھی کچھ ہیں۔ مذہب نام ہے اس علم کا کہ فارمز کی یہ دنیا حتمی دنیا نہیں ہے، بس حواس کی رچائی ایک رام لیلا ہے۔ سائنسی زبان میں اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ آئنسٹائن کہتا تھا کہ یہ یونیورس بس ایک مالیکیولر ڈانس ہے۔ ٹھیک ٹھیک مذہبی آدمی وہ ہے جو یہ جان لیتا ہے کہ اس دنیا کے چاہے غم ہوں یا چاہے خوشیاں، دونوں ہی اور کچھ نہیں، بس دماغ کی سجائی ایک بازی ہے۔ اس ڈھنگ سے جو مذہبی ہے، جو یہ حقیقت جانتا ہے، اس کے اندر کے سکون کو پھر نہ غم ہلا سکتا ہے، نہ خوشیاں اس کے اندر آندھی کے جھکڑ بنتی ہیں۔ خوشی اور غم سے اوپر اٹھ جانے کا نام ہے سکون، پیس، حقیقی سکھ۔ یہ تو ہے مذہبی آدمی کی زندگی، جس کا رخ ہے اس کی اپنی طرف۔ دوسری زندگی وہ ہے جس کا رخ باہر کی طرف ہے، دوسرے کی طرف۔ مذہب میں دوسرا شرک ہے، اسی لیے توحید مذاہب کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ مذہب کی یہ ڈیفینیشن سامنے رکھیں اور پھر دنیا کا ایک جائزہ لیں۔ اس وقت دنیا کی ایک کثیر آبادی ہے جو خود کو کسی نہ کسی مذہب کا ماننے والا کہتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اگر مذہبی آدمی واقعی اس دنیا میں موجود ہوتے تو یقین مانیے آپ کو جنت کے لیے مرنے کا انتظار ہی نہ کرنا پڑتا۔ مسجد، مندر، گرجے، گردوارے بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، لیکن کیا یہ لوگ پرسکون ہیں، سکھی ہیں؟ وہ سکھ، وہ سکون جو مذہب کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے، کیا یہ اس نتیجے کو جی رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک سنار جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کمہار گدھے پر بیٹھا جا رہا ہے اور گدھے کے گلے میں ایک ہیرا لٹک رہا ہے۔ اس نے کمہار کو روکا اور کہا، یہ پتھر بیچو گے؟ اس نے کہا، بیچوں گا۔ سنار نے پوچھا، کتنے لوگے؟ اس نے کہا، 8 آنے لوں گا۔ سنار نے سوچا اسے شک نہ پڑے تو اس نے کہا، میں تو اس کے 4 آنے دوں گا۔ کمہار نے کہا، 6 آنے، بس آخری قیمت، لینا ہے تو لے لو۔ سنار نے کہا، میں تو 4 آنے ہی دوں گا۔ وہ اصل میں کمہار کو پکا کرنا چاہتا تھا اس سودے پر، اور یہی سوچ کر وہ آگے چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنار پھر لوٹ آیا، مگر کیا دیکھتا ہے کہ ہیرا گدھے کے گلے میں نہیں تھا۔ اس نے کمہار سے پوچھا تو کمہار نے کہا، پورے 1 روپے میں بیچ دیا ہے۔ سنار کو دکھ تو بہت ہوا۔ اس نے کمہار سے کہا، تو پورا گدھا ہے، وہ ہیرا تھا، ہیرا، لاکھوں روپے اس کی قیمت تھی۔
कुम्हार ने कहा, हुजूर, अगर मैं गधा ना होता तो लाखों का हीरा गधे के गले में क्यों लटकाए फिरता। लेकिन आप अपने लिए क्या कहेंगे? आप तो जानते थे वो हीरा है, वो लाखों का है। आप क्यों पत्थर की कीमत पर भी लेने पर तैयार ना हुए? अब इस मिसाल को जहन में रखो और समझो, जो शख्स दावा करता है कि वो मजहब को जानता है और उसकी जिंदगी में इनकलाब नहीं आता, वो सुनारे की तरह है जिन्हें पता ही नहीं है। जो नादान हैं वो तो काबिल माफी हो भी सकते हैं, मगर जो जानता है और फिर भी उसकी जिंदगी मुजज़ा नहीं है, वो मुजरिम है। अब दो ही सूरतें हैं कि जो मजहब को जानने का दावा करते हैं उन्हें पता ही नहीं कि मजहब क्या है, बस उनका ख्याल है कि उन्हें पता है, और यही सूरत ज्यादा करीने कयास महसूस होती है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उन्हें पता है मगर फिर भी वो गलत जा रहे हैं, मगर इम्कान यही है कि दूसरी सूरत नहीं होगी, बल्कि पहली ही सूरत हाल होगी कि मजहबी लोग मजहब को जानने का बस दावा करते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं कि वो किस अजीम हकीकत की बात कर रहे हैं। सुकरात एक बहुत ही मजे की बात किया करता था कि नोइंग इज कैरेक्टर, जो जान गया वो बदल गया, और जानकर भी जो ना बदला तो जान लेना उसने जाना ही नहीं है। तुमने जान लिया है कि आग जलाती है, अब तुम आग को न छुओगे। तुम्हारा दावा है कि गुस्सा जलाता है, मगर फिर भी गुस्सा करते हो, तो तुमने जाना ही नहीं, बस जानने का दावा कर रहे हो। कितने लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि जो बातें मैं कर रहा हूं उनको वो जानते हैं, मगर जिंदगी बदलती नहीं है। गौर करो उनके कहे पर, वो ये मान ही बैठे हैं कि वो जानते हैं, अब जिंदगी बदलने का इंतजार कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जानने का दावा ही बेबुनियाद है। फिर से गौर करो, क्या तुम जानते हो, इनकलाब, जिंदगी में तब्दीली जानने का नतीजा होती है। जानना जिस्म है, बदलना उसका साया। जिस्म होगा तो साया होगा ही होगा। जानते हो और जिंदगी नहीं बदली तो जानो कि नहीं जानते हो। जानना इन इटसेल्फ परफेक्ट एक्शन है, एक कामिल अमल। इसके लिए कुछ और करना ही नहीं पड़ता। अगर बदलने के लिए जानने के अलावा भी किसी और चीज की जरूरत है तो जान लो कि जानने में कोई कमी रह गई है। ये जो बदलने के लिए कुछ और करने का कष्ट है, ये और कुछ नहीं, ये बस जानने की उस कमी को पूरा करने की तुम्हारी एक नाकाम कोशिश है। तुम जानने की कमी को एक्शन से पूरा करने में लगे रहते हो। समझो, जानना इन इटसेल्फ मुकम्मल एक्शन है, कामिल तरीन फेल है। अगर इसके बाद भी कुछ करना पड़े जिंदगी में इनकलाब के लिए, तो फिर तुमने दुरुस्त जाना ही नहीं है। इस बात को जान लो कि दुरुस्त इल्म, राइट नॉलेज, एक ऐसी आग है जिसमें तुम्हारी अना ऐसे जल जाती है जैसे वो कोई खुश्क कागज का पुर्जा हो। तुम्हारी अना मगर बचती चली जाती है, क्योंकि जो आग तुमने भड़काई है जानने की, वो असली नहीं है, वो हकीकी नहीं है। तुम आग आग चिल्लाते जरूर हो, मगर आग लगी कहीं नहीं है। तुम जानना जानना चीखते बहुत हो, मगर जानते नहीं हो। आग बस तुम्हारे पास एक लफ्ज है, तुम्हारी जिंदगी का कोई सच नहीं है। मजहब तुमने जिंदगी की किताब से नहीं सीखा, किसी सस्ते मौलवी से सीखा है। उस मौलवी से जिसे तुम घर का बचा खुचा खाना देकर पालते हो। तुमने जिंदगी की सबसे कीमती मता को बहुत सस्ते दामों खरीदने की कोशिश की है, और यहीं तुम भटक रहे हो। गुनाह भी इतना नहीं भटकाता जितना रिवायती रिवाजी नेकियां तुम्हें भटका देती हैं। मजहब तो चिराग है, जो तुम्हारे हाथ में आ गया तो तुम भटकोगे कैसे? मगर तुम्हारे हाथ में वो चिराग है ही नहीं, तुमने कोई और ही अंधेरा अपने हाथ में उठा रखा है, जिसे तुमने चिराग नाम दिया हुआ है। तुम समझो कि गुनाह तुम्हें फिर भी नेकी की राह पर ले आ सकता है, क्योंकि गुनाह भटकाता है तो लगता है कि तुम भटके, गुनाह अजियत देता है तो लगता है कि तुम अजियत में पड़े।
جب انسان بھٹکتا ہے، اذیت سہتا ہے، تو وہ سوچتا ضرور ہے کہ اس اذیت سے، اس بھٹکنے سے چھٹکارا کیسے پائے، لیکن جس نے گناہ کو ہی نیکی مان کر پکڑ رکھا ہو، اس کے دل میں تو یہ بھی خیال کبھی نہیں آتا، بلکہ اس سے الٹا ہوتا ہے کہ انا کو غذا مل جاتی ہے کہ میرے پاس چراغ ہے، اندھا چراغ ہے، انجلی موم بتی ہے، کوئی راہ اس سے تمہیں نہ ملے گی، تم بس بنا جانے جاننے کا مزہ لے سکتے ہو۔ جاننا جو چراغ بنتا ہے وہ چراغ ہاتھ نہیں آتا۔ فقیر کہتا ہے جو خود کو جان لے وہی ہے جاننے والا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ دوسرے کو جاننے والا جاننے کا نقاب پہن سکتا ہے، جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، کبھی جاننے کی تڑپ جاگے تو سفر خود سے شروع کرنا۔ علم کی شاہراہ خود کے موڑ سے شروع ہوتی ہے، اور کسی بھی راہ سے علم کا سفر طے کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ زندگی کے سمندر میں جو ڈوبتا ہے وہ آج نہیں تو کل کنارہ ضرور پا لیتا ہے۔ ادھار کے علم سے جنہوں نے جاننے کا سراب پیدا کیا ہے وہ کبھی کنارے تک نہ پہنچے ہیں نہ پہنچ سکیں گے۔ دوسرے کے ادھار علم کی بنیاد پر جاننے کا دعویٰ کرنے والے اس زمین پر کروڑوں اربوں ہیں۔ کتنے لوگ مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا وہ سارے جانتے ہیں؟ نہیں، جاننے کا ڈھونگ کرنے والے ہیں یہ۔ کبھی غور سے دیکھنا ان لوگوں کو، ان لوگوں کا جاننا تو خود ان کے کام کبھی نہیں آیا، کسی اور کے کام کیا آئے گا؟ جو جاننا اپنے ہی کام نہ آ سکے اس جاننے کو جاننا کہنا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ فقیر بھی مذہبی ہوتا ہے، صوفی بھی مذہبی ہوتا ہے، لیکن وہ مذہب کو زندگی سے سیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا ہے، اور یہ جاننا اس کا ماننا نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ خود اس لیے موجود ہے کیونکہ خدا موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قطرہ اس لیے موجود ہے کہ سمندر موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کرن اس لیے موجود ہے کہ سورج موجود ہے۔ اس کا جاننا خود میں ڈوب کر تخلیق ہوتا ہے۔ عام مذہبی مانتا ہے، وہ سب مانتا ہے جو اسے سکھایا گیا، جو اسے گھر نے سکھایا، جو اسے سماج نے سکھایا۔ وہ سیکھے کو مانتا ہے، مگر یاد رکھنا جو مانتا ہے وہ کبھی جانتا نہیں ہے۔ یاد رکھنا زندگی کا تجربہ وہی بنتا ہے جو تم جان جاتے ہو۔ تم جان گئے کہ کانٹا چبھتا ہے، درد دیتا ہے۔ تم جان گئے آگ جلاتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ تم جانتے ہو بجلی کے ننگے تار کرنٹ دیتے ہیں، پین ہوتا ہے۔ تم آگ سے، کانٹے سے، بجلی کے ننگے تاروں سے بچتے ہو۔ تم مگر مانتے ہو کہ خدا ہے، تم مانتے ہو کہ مادی اور دماغی زندگی سے ماورا ایک زندگی ہے جسے جنت جہنم کہا جاتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ جھوٹ، غصہ، لالچ برا ہے، اس لیے یہ سب چیزیں تمہاری زندگی کا تجربہ نہیں ہیں، کیونکہ تم نے بس انہیں مان لیا ہے۔ اگر یہ تمہارا جاننا ہوتا تو خدا تمہارے خود میں بولتا۔ اگر یہ تمہارا جاننا ہوتا تو غصے، لالچ اور جھوٹ سے بھی تم ایسے ہی بچتے جیسے تم آگ، کانٹے اور بجلی کے تاروں سے بچتے ہو۔ جو جانا نہیں جاتا وہ زندگی کا تجربہ کبھی نہیں بنتا۔ تم کہتے ہو دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ پھر اپنی زندگی کو دیکھو اور بتاؤ کیا یہ دنیا مٹی ہو گئی ہے؟ اس بات کو سمجھو کہ جن چیزوں کو تم مانتے ہو وہ اس لیے ہی مانتے ہو کہ انہیں جاننا نہ پڑے۔ تم خدا کو مانتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اپنے فرقے کے عالموں، اپنے نقطۂ نظر کے حامی فلسفوں اور نظریوں کے مطابق خدا کا ایک تصور بناتے ہو اور اس کو ماننا شروع کر دیتے ہو۔ مان لینا بہت آسان ہے، جان لینا زندگی مانگتا ہے۔ جان لینا تمہاری پوری توجہ مانگتا ہے۔ مان لینے میں تمہارا کچھ بھی نہیں جاتا۔ تم چند لیبل اٹھاتے ہو، چند نام چنتے ہو اور جاننے کا دعویٰ کر دیتے ہو۔ کسی بھی چیز کو جاننا ہو تو توجہ دینی پڑتی ہے، بہت ہی بھرپور توجہ۔
تم پتہ ہے کیا کرتے ہو؟ تم کسی شخص کا نام، نسل، قومیت، وطن، پیشہ، رنگ، ذات پوچھتے ہو اور اعلان کر دیتے ہو کہ اس شخص کو جان لیا گیا۔ تم کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جو چند نام، چند لیبل تم نے کسی شخص پر لگا کر اس کو جاننے کا دعویٰ کیا ہے، یہ نام یا لیبل اس لیے نہیں تھے کہ تم اسے جانتے، بلکہ یہ نام، یہ لیبل اصل میں اس لیے تھے تاکہ تمہیں اسے جاننا نہ پڑے۔ کسی شخص کا نام تمہیں معلوم نہ ہو، نسل، فرقہ، مذہب، قومیت معلوم نہ ہو، تو پھر تمہیں جاننے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، کشٹ سہنا پڑے گا، اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، ڈیل کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ باتیں کرنا پڑیں گی، اس کے ساتھ اپنی زندگی کا پورا تجربہ شیئر کرنا پڑے گا، اور پھر کہیں جا کر تم اس شخص کے بارے میں تھوڑا بہت جان پاؤ گے۔ جو چیزیں تم نے مان رکھی ہیں، کبھی غور کرنا ان چیزوں پر، کیا تم انہیں جانتے بھی ہو؟ زندگی کو مانتے ہو، کیا جانتے بھی ہو؟ اپنے مذہب کو مانتے ہو، کیا جانتے بھی ہو؟ خدا کو مانتے ہو، کیا جانتے بھی ہو؟ جاننا بہت تکلیف دہ پروسیس ہے، ماننا بس چند لیبلز، چند ناموں کی جگالی ہے اور کچھ نہیں۔ ابراہیم بن ادہم بادشاہ تھا، جاننے کی دھن سوار ہوئی تو جنگلوں غاروں میں نکل گیا۔ اگر ماننا پیش نظر ہوتا تو ساری ریاست کے علماء سر کے بل محل میں حاضری لگانے پر تیار تھے۔ سدھارتھ بدھا ریاست کی شاہی چھوڑ کر جنگل جاننے نکل گیا۔ مہاویر نے اپنی حکومت چھوڑ دی۔ اگر جان لینا اتنا ہی آسان ہوتا جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے تو یہ لوگ دیوانے نہیں تھے۔ صوفی زندگی کی ندی میں اترتا ہے اور تب تیرنا سیکھتا ہے۔ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پہلے تم تیرنا سیکھو گے اور پھر ندی میں اترو گے۔ کبھی نہ اتر سکو گے، کیونکہ تیرنا تو وہی سیکھے گا جو ندی میں اترنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ زندگی کی ندی میں اترے بنا کبھی زندگی کو نہیں جانا جا سکتا، نہ زندگی کے سب سے بڑے سچ جانے جا سکتے ہیں۔